جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آج عدالت میں جو کارروائی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے بہت سینئر صحافی ہیں، دانشور ہیں، حسن نثار صاحب۔ حسن صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید۔ اور تھوڑی دیر میں ہمیں ایس ایم ظفر صاحب بھی جوائن کریں گے لیگل ایکسپرٹ کے طور پر۔ حسن صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ مجھے بتائیے گا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی تاریخ کا بڑا دن تھا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ قابل افسوس دن تھا کیونکہ حالات اس نہج پر چلے گئے کہ وزیر اعظم کو عدالت کے حکم پر پیش ہونا پڑا۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیں، یہ ہماری عادت ہے چیزوں کو ڈرامٹائز کرنے کی اور ایکسٹریمز پہ لے کے جانے کی۔ یہ بڑا تاریخ ساز دن ہے اور یہ بڑا تاریخ شکن دن ہے۔ اسلام خطرے میں ہے، پاکستان خطرے میں ہے، جمہوریت خطرے میں ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کس طرح عجیب و غریب طرح کے لب و لہجے کے لوگ ہیں۔ اٹ واز جسٹ another ڈے۔ یہ اسٹیٹ کرافٹ کا حصہ ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ بڑے فخر سے آپ کہتے ہو کہ ہمارے خلفائے راشدین تک جو ہے ان کو طلب کیا گیا ہے، وہ عدالتوں میں گئے، اس سے پہلے موجود ہیں۔ بھٹو صاحب نے عدالتیں فیس کی ہیں، بیگم بھٹو نے کی ہیں، بے نظیر محترمہ کرتی ہیں، خود نواز شریف نے۔ تو یہ اس میں بہت اچھا دن تھا، یہ بہت برا دن تھا، میں تو ان ٹرمز میں نہیں دیکھتا۔ یہ پارٹ آف دا گیم ہے، اس پیکج کا حصہ ہے۔ لیکن حسن صاحب، میں عدالت میں موجود تھا آج، وہاں پر جو عدلیہ کے ممبران، جج صاحبان وہاں پہ موجود تھے، یہ انہوں نے خود بھی کہا کہ اٹس اے گریٹ ڈے کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو خود آیا۔ ہمارے ہاں چونکہ اس طرح کی ٹریڈیشنز ہیں نہیں۔ یہ جب بل کلنٹن یا وہ جب واٹر گیٹ تھا، رچرڈ نکسن جب پیش ہوئے، تو آئی ایم 100% شور، میں تو ان دنوں نہیں تھا وہاں، ان کے اخباروں نے یا اور ان کے میڈیا نے یا ان کے انٹلیکچوئلز نے اس طرح کی بات نہیں کی ہوگی، کیونکہ وہ ایک ایکسیپٹڈ، ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے، ایکسیپٹڈ نارم ہے، ایک روٹین میٹر ہے۔ سو میں تو ان ٹرمز میں گریٹ ڈے اور اسمال ڈے اور روٹین اسٹیٹ کا بزنس ہے، ٹھیک ہے، بہت باوقار طریقے سے پرائم منسٹر۔ لیکن ہمیں حکومت کو کریڈٹ دینا چاہیے، جی حکومت کو کریڈٹ دینا چاہیے جس طرح سے آج وزیر اعظم پیش ہوئے ہیں۔ بہت کم ٹریڈیشن ہے اس طرح کی، لیکن بہرحال موجود ہیں اور پرائم منسٹر گئے ہیں۔ میں نے آپ ہی کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ان کو گریسفلی جانا چاہیے۔ پرائم منسٹر بھی ہیں اور وہ اس ملک کے عام ایک شہری بھی ہیں، یوسف رضا گیلانی بھی ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کیا انہوں نے۔ یہ ہماری ویسے ہی عادت ہے، یہ عظیم دن ہے اور یہ بڑا سیاہ دن ہے، ان ٹرمز میں ہم سوچتے اور باتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ چلے سر، اگر ہم اس کو عظیم دن یا قابل افسوس دن نہ بھی کہیں، ہمیں کم از کم اتنا تو اکنالج کر لینا چاہیے کہ حکومت کو اتنا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ جو تناؤ کی کیفیت بنی ہوئی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، 97 میں ایک روایت ایسی قائم ہوئی تھی، وہ بالکل ڈیفیوز ہو گئی ہے آج کی پروسیڈنگ کے بعد۔ ڈیفینیٹلی جی، میں تو اس بات کا پورا کریڈٹ دے رہا ہوں، لیکن نعرے بازیاں، یہ ایکسٹریم کی جو پوزیشنز ہیں نا، میں عوام کی اور سو کال جو ہماری انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ باقی تو ڈیفینیٹلی فل مارکس گورنمنٹ نے اسی طرح بہیو کیا ہے جیسے ایک جمہوری حکومت کے چیف ایگزیکٹو کو کرنا چاہیے تھا۔ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، شرمیلا فاروقی صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ دیکھیں آپ کی کتنی تعریفیں ہو رہی ہیں آج۔ حکومت جو ہے اس نے بڑا گریسفلی بہیو کیا ہے، وزیر اعظم خود عدالت میں پیش ہو گئے، اتنا لوگ آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں، صرف عدالت میں پیش ہونے پہ آپ خط بھی لکھ دیں، آپ کو اور اچھا کہیں گے۔ شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ خود وکیل ہیں اور آپ خود بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ میں اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں تبصرہ تو نہیں کروں گی کہ خط لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے، صرف ایک ججمنٹ کو کوٹ کروں گی کہ آج میں بھی کورٹ کے اندر موجود تھی اور جب ہم نے پروسیڈنگز دیکھی تو ایک بڑا اچھے ماحول میں ہم نے دیکھی، جس طرح بھی حسن نثار صاحب کہہ رہے تھے اور آپ نے بھی گفتگو کی کہ 97 میں جو ایک پریسیڈنٹ قائم ہوا تھا کہ اگر چیف ایگزیکٹو کو بلاتے ہیں تو جی کورٹ پہ حملہ کر دیں، یا بہت بری بات سمجھا جاتی ہے کہ جی کارکنان ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر وہ تذلیل کرنا چاہتے ہیں عدالتوں کی، یہ کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ پرائم منسٹر صاحب کو بلایا، آپ نے دیکھا ہمارے کولیشن پارٹنرز بھی گئے، ممبران بھی گئے، فیڈرل کیبنٹ کے تمام چیف منسٹرز بھی گئے، گورنرز بھی گئے۔ تو دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جو ہم بارہا کہتے تھے کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی تذلیل نہیں چاہتے، نہ ان کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، وہ تو آج ایک چیز ہم نے پریکٹیکلی
قائم کر کے دکھائی ہے. ہم کہتے رہتے تھے کہ پچھلے کئی عرصے سے, لیکن ظاہری بات اس پہ بھی تنقید کی جاتی تھی. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آج کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم کیوں نہ آپ پہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز انیشیٹ کیوں نہ کریں, اس لیے بلایا گیا تھا. اور آف کورس یہ تھا کہ NRO کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. اور جو ایک شک ہے آئی تھنک پیرا 79 جس کا ذکر 179 کا ذکر کیا جا رہا تھا, کہ جہاں پر یہ تھا کہ سوئس حکومت کو خط لکھنے کی بات ہے. دیکھیں آج بھی عدالت میں یہ ڈسکس ہوا کہ جی امیونٹی ہے یا نہیں ہے, اس کو ٹچ کیا گیا, لیکن کیونکہ اعتزاز صاحب صرف پرائم منسٹر صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, وہ صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جی آیا وہ انٹینٹ ہے کہ نہیں ہے, صحیح ہے کہ غلط ہے, کہ پرائم منسٹر صاحب واز فالوئنگ دا کانسٹیٹیوشن. اور کانسٹیٹیوشن میں 248 میں جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کو امیونٹی ہے. اچھا اس میں یہ بات تھی کہ اکثر ہم ڈسکس کرتے ہیں اور تجزیہ کار بھی کرتے ہیں کہ جی یہ اس کی انٹرپریٹیشن عدالت کرے گی, عدلیہ کرے گی. میں صرف ایک ججمنٹ کو کوٹ کرنا چاہوں گی, اور یہ 5 ممبر بینچ نے ججمنٹ دی تھی 17 امینڈمنٹ کے حوالے سے, اور یہ پیج 52 پیرا 76 ہے, جس میں ون آف دا ممبرز آنریبل جج جو ابھی چیف جسٹس ہیں افتخار چودھری صاحب, وہ بھی ممبر تھے. اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی دا کورٹ ول پرفارم اٹس کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی, it will interpret the constitution according to its plain reading. If the words are clear and unambiguous, it needs no external aids for interpretation. اب the words providing immunity to the president of Pakistan in article 240. سر میں ایک صرف چھوٹا سا, میں بہت بڑی آئین کی ماہر نہیں ہوں, لیکن میں صرف ایک ججمنٹ آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ یہ ججمنٹ ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر پلین ریڈنگ اور اٹس ویری سمپل انایمبیگوس کوئی چیز ہے تو اس کے اندر کوئی ایکسٹرنل ایڈ کی ضرورت نہیں. کوئی اعتزاز صاحب کو بتائیے نہیں, اعتزاز صاحب تاریخ پہ انہوں نے بحث کرنی ہے نا, اعتزاز صاحب تو نہ جانے کیا کیا کہیں گے اور کیا کیا بات کریں گے, وہ ہی بحث کرنی ہے کیونکہ اب تو کورٹ نے کہہ دیا ہے. لیکن اب استثناء کا فیصلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے, کہ پریزیڈنٹ کو استثناء ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ عدالتیں وہاں پر تشریح کرتی ہیں جہاں پر کوئی ایمبیگوٹی ہوتی ہے, جہاں پر کوئی ابہام ہوتا ہے. اگر آپ 248 کی پلین ریڈنگ کریں تو اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ اور گورنر کو ٹل دا ٹائم دے آر ان آفس ان کو امیونٹی ہے, اس کے بعد نہیں ہے. اور پریزیڈنٹ ڈز ناٹ مین پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, پریزیڈنٹ کوڈ بی پرویز مشرف, پریزیڈنٹ کوڈ بی اینی باڈی. شمیلہ فاروقی صاحبہ, اس تشریح کے حوالے سے آپ کا موقف ہے, لیکن اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنا موقف ہمارے سامنے رکھیں اور اگر وہ درست ہوا تو ہم اسے انڈورس کر دیں گے, تو سپریم کورٹ کے پاس جا کے اپنے موقف کو انڈورس کرانے میں کوئی حرج ہے؟ اس پہ جو جواب اعتزاز احسن صاحب نے دیا میں اسی کو کوٹ کرتی ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیے اگر لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر کوئی کرمنل پٹیشن فائل ہوتی ہے کرمنل انٹینٹ کی, تو وہ ڈسمس ہو جائے گی, کیونکہ اگر ان کے خلاف پروسیڈ کرنا ہے تو آرٹیکل 109 بڑے واضح ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائیں. اور یعنی کہ آپ ابھی بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کو اختیار نہیں ہے تشریح کرنے کا, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آئین کی روح سے سپریم کورٹ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ صدر کے پاس استثناء ہے یا نہیں ہے. آپ موجود تھے کورٹ کے اندر اور اعتزاز احسن صاحب نے کیا کہا کہ جی مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے انووک کرنے کے لیے, یہ تو اگر آئین ایک چیز کہتا ہے. اچھا مجھے ایک بریک لینی ہے. اچھا آرٹیکل 19 بریک سے واپس آتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین, اور گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. شرمیلہ فاروقی ہمارے ساتھ ہیں, حسن نثار ہمارے ساتھ ہیں, آگے بات کریں گے اس بریک کے بعد.